الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا دل کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے۔ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں۔ حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہ ہرگز نہ ڈالیں، یہ حکم ہے۔ تو حکم کی تعمیل تزکیہ نفس کے لیے، زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام جسم میں سب سے بڑی، اہم اور شخصی چیز جو انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ نگاہ ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں بہت ساری چیزیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ دوستو، حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو۔ اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ نظر بھر کر نہ دیکھیں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی بابت انہوں نے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ معلوم ہوا نیچی کر لینا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حرام کیا ہے ان کو دیکھنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، اچانک جو پڑ گئی ہے وہ تو تمہارے لیے معاف ہے، قصدن دیکھنا معاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، نہ بیٹھو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کاروباری اعتبار سے ہمیں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا، اچھا تو راستوں پہ بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ نمبر 1، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچاؤ، اور سلام کرنے والوں کا سلام کا جواب دو، اچھی باتوں کا، امر بالمعروف کا حکم کرو، اچھی باتوں کا حکم کرو، تعلیم دو، اور بری باتوں سے روکو، نہیں عن المنکر۔ یہ 5 باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ وہاں بیٹھنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی تم ضمانت دو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، تمہارے لیے میں جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظریں نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے تحت محفوظ رکھے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ دوستو، آج ہمارے پاس نگاہیں اتنی زیادہ منتشر ہیں، انسان فطری اور غیر فطری طور پر گناہوں میں ان نگاہوں کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو حفاظت کرے۔ عبیدہ کا قول ہے، جس چیز کا نتیجہ نافرمانی رب ہو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا ہے۔ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ محرمات کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں سے نگاہوں کو بچانے سے دل پاک صاف ہوتا ہے اور دین بھی صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہیں حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے، اللہ ان کی نگاہوں میں نور بھر دیتا ہے اور ان کے دل میں نورانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ ہٹا لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک ایسی عبادت اسے عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، مگر یہ رغبت دلانے کے بارے میں ہے، اور ایسی احادیث میں سند کی اتنی زیادہ کچھ دیکھ بھال بھی نہیں ہوتی۔ طبرانی میں ہے
کہ یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ اعاذنا اللہ من عذابہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آج جو عذاب ہمارے اوپر ہے، کورونا کا عذاب ہے، اور دشمنوں کا عذاب ہے، ظالموں کا عذاب ہے، حکومت کا عذاب ہے، بہت سارے مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ معاشرے میں زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عیاشی، عیش و عشرت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں تو لوگ عجیب سمجھتے ہیں، یہ تو معمولی سی چیز بن گئی ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ تو دوستو بھائیو، آج ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو روک کر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ اسے مزہ آنے لگتا ہے عبادت میں۔ لوگوں کا کوئی عمل اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور دلوں کے کھٹکنے کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ آنکھوں کی خیانت کو، دل کے بھیدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کے ذمے اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لامحالہ پائے کر رہے گا، یعنی وہ کر رہے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا گانے بجانے موسیقی سننا ہے، اور ہاتھوں کا زنا حرام چیزوں کو چھونا اور پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے۔ دل خواہش اور تمنا اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ تو سب کی سچائی کر دیتی ہے یا سب کو غلط کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً روایت کی گئی ہے۔ اکثر سلف لڑکوں کو گھور کر دیکھنا بھی منع کرتے تھے۔ لڑکوں کو بھی گھور کر نہیں دیکھنا جو امرد ہیں، یعنی ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، بال ان کے نہیں آئے، چہرے ان کو دیکھنا حرام ہے، اور اسے بھی کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دے، اگرچہ کہ اس کا رونا مکھی کے سر کے برابر ہی اللہ کے خوف سے آنسو بہے، اللہ کے بارگاہ میں تنہائی میں جو روتا ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی اپنے نگاہوں کی حفاظت کا انتظام کرے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت میمونہ اور ایک اور صحابیہ ہیں۔ تو اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیویوں سے، تم جاؤ اندر۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو آنکھوں کے اندھے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں سنیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اندھی نہیں ہو۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی فرما برداری اور یہ نگاہیں نیچی رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، اور بعض علماء نے اس کی 110 اسباب اور اس کے فوائد کو بیان کیے، 110 ذکر کیا ہے آنکھ کو نیچے رکھنے میں کیا فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے تمام مردوں کو، عورتوں کو توفیق عطا فرمائے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ نے کہا یہ جو آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور جو کان ہے سننے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور جو دل ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام، وہ جانور جیسے ہیں۔ تو آنکھ کس لیے اللہ نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا، کلام اللہ پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی سب سے محبوب چیز اللہ تعالیٰ جب چھین لیتا ہے وہ آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔
اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.